بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس لیکچر میں ہم اردو گرامر سیکھیں گے جو کلاس 6 کے سٹوڈنٹس اور اس کے علاوہ تمام سٹوڈنٹس کے لیے نہایت اہم اور یوزفل ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اور وہ ہے اسم مصدر، اسم جامد اور اسم مشتق۔ وہ اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو لیکن اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہوں اسے اسم مصدر کہلاتا ہے۔ اسم مصدر کی مثالیں کون سی ہے؟ بولنا، چلنا، پڑھنا، سیکھنا وغیرہ۔ اسم مصدر کے آخر میں عموماً نہ آتا ہے، یہ اس کی بڑی پہچان ہے۔ وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بن سکتا ہے اس کو اسم جامد کہتے ہیں۔ مثلاً کتاب، گھڑی، میز وغیرہ۔ یعنی کہ بے جان چیزوں کے ناموں کو اسم جامد کہتے ہیں۔ وہ اسم جو خود تو مصدر سے بنا ہو لیکن اس سے دوسرے الفاظ نہیں بنتے اسم مشتق کہلاتا ہے۔ مثلاً لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، تیرنا سے تیراکی وغیرہ۔ ایسے الفاظ جو کسی بامانی لفظ کے بعد لگائے جائیں اور ان سے ایک نیا بامانی لفظ بنے انہیں لاحقے کہتے ہیں۔ مثلاً شرپسند، ترقی یافتہ، ڈاک خانہ، بیکار۔ ان الفاظ میں لاحقے کون سے ہیں؟ ان الفاظ میں پسند، یافتہ، خانہ اور کار، یہ جو ہے لاحقے ہیں۔ لاحق کا مطلب ہے آخر میں یا بعد میں ملنے والا، تو چونکہ یہ حروف آخر میں ملتے ہیں اور اس سے نیا لفظ بنتا ہے اس وجہ سے ان کو لاحقے کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو کسی بامانی لفظ کے شروع میں لگائے جائے اور ان سے ایک نیا بامانی لفظ بنے انہیں سابقے کہتے ہیں۔ مثلاً بے ادب، نالائق، ہمسفر، بیکار وغیرہ کے الفاظ میں بے، نا اور ہم یہ سابقے ہیں۔ سابق کا مطلب ہے شروع میں یا پہلے گزرنے والے۔ چونکہ یہ الفاظ شروع میں آتے ہیں اس وجہ سے ان کو سابقے کہتے ہیں۔ کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلاً اسلم، پشاور، قرآن مجید، یہ خاص چیزوں کے نام ہیں۔ کسی عام جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں یا اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں کیونکہ خاص جگہ، شخص یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، اور اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ عام جگہ، شخص یا کسی بھی شخص، جگہ، چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ مثلاً اسکول، کوئی بھی اسکول ہو سکتا ہے، لڑکا، کوئی بھی لڑکا، کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، تو اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم ذات، اسم صفت اور اسم استفہام کس اسم کی قسمیں ہیں؟ تو جناب یہ اسم نکرہ کی قسمیں ہیں۔ ایسے الفاظ جو الگ الگ چیزوں کے نام ہوں اور ان کی اصلیت بھی ایک دوسرے سے جدا ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو جناب وہ اسم ذات کہلاتے ہیں۔ مثلاً گائے، سورج، چاند، لڑکا، لڑکی وغیرہ، یہ ایسے اسم ہیں جو ایک دوسرے سے الگ الگ بھی ہیں اور ان کی اصلیت اور ذات بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں، اس وجہ سے ان کو اسم ذات کہتے ہیں۔ وہ اسم جو کوئی سوال کرنے یا پوچھنے کے لیے استعمال ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو جناب اس کو اسم استفہام کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں کون، کہاں، کیا، کیوں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جس کے ذریعے کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو استفہام کہتے ہیں کیونکہ استفہام کا مطلب ہے پوچھنا۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت کو ظاہر کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو جناب اس کو اسم صفت کہتے ہیں۔ مثلاً سرخ، دلچسپ، کالا، بدصورت، خوبصورت وغیرہ، یہ اسم صفت کی مثالیں ہیں۔
وہ حروف جو کسی کو پکارنے، مخاطب کرنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو جناب ان کو حروف ندا کہتے ہیں، کیونکہ ندا کے معنی ہے آواز۔ چونکہ ان الفاظ سے کسی کو آواز دی جاتی ہے، اس وجہ سے ان حروف کو حروف ندا کہتے ہیں، مثلا ارے بھائی، اے لوگو، وغیرہ وغیرہ۔ وہ حروف جو غم اور افسوس کے لیے بولے جاتے ہیں، جو غم اور افسوس کے مواقع پہ بولے جاتے ہیں، وہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ ان کو حروف تعصب کہتے ہیں۔ تعصب کے معنی ہے غم۔ تو ان حروف کی مثال ہے افسوس، اف وغیرہ۔ یہ ایسے حروف ہیں جو غم اور افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں، اور تعصب کے معنی بھی غم یا افسوس ہیں۔ وہ حروف جو تعجب اور حیرانگی کے لیے بولے جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ وہ حروف استعجاب کہتے ہیں، تعجب کے معنی دیتے ہیں، مثلا وارے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایسے حروف ہیں جو تعجب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ متلازم الفاظ کیا ہیں؟ ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلق اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جاتے ہیں، انہیں متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ مثلاً گر ایک لفظ ہے، جو ہی ہم زبان پر گر کا لفظ لاتے ہیں تو اس سے متعلقہ اور بہت سے جو ہے الفاظ ہے، متعلقہ الفاظ ذہن میں آتے ہیں۔ مثلاً گھر میں کمرے ہے، باورچی خانہ، صحن، غسل خانہ وغیرہ، یہ سب گھر سے ملحقہ ہیں، اس سے متعلقہ چیزیں ہیں۔ تو گھر کا لفظ ذہن میں آتے ہی یہ تمام الفاظ ذہن میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم سردی کا لفظ اسے ادا کریں تو اس سے متعلقہ یہ سویٹر، جرابے، کوٹ، جرسی وغیرہ سب اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ بھی ذہن میں آتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جن کو ادا کرنے کے ساتھ ہی دوسرے بہت سے الفاظ ذہن میں آتے ہیں جو ان کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، ان کو متلازم الفاظ کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم آتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو کسی آواز یا ہتھیار کو ظاہر کرے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ان کو اسم آلہ کہتے ہیں، مثلاً چھری، قلم، بندوق وغیرہ۔ کیونکہ یہ آلے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اسم آلہ کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو کسی جاندار یا بے جان چیز کی مخصوص آواز کو ظاہر کر رہے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ان کو اسم صوت کہتے ہیں۔ صوت کے معنی ہے آواز۔ چونکہ یہ اسماء، یہ نام آواز کے لیے بولی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ان الفاظ کو اسم صوت کہتے ہیں۔ مثلاً چم چم جو کہ بارش کی آواز ہے، چوں چوں بچوں کی آواز ہے، چڑیوں کی، ٹپ ٹپ وغیرہ جو ہے پاؤں کی آواز ہے وغیرہ۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ آوازیں ظاہر کرتی ہیں، اس وجہ سے ان الفاظ کو اسماء صوت کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے، یعنی کسی چیز کی چھوٹائی کو ظاہر کرے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جناب انہیں اسم مصغر کہتے ہیں۔ صغیر سے نکلا ہوا ہے، صغیر کے معنی ہے چھوٹا، مصغر چھوٹا کرنے والی۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی چیز کی چھوٹائی کو ظاہر کرتے ہیں، کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اسم مصغر کہتے ہیں۔ مثلاً پہاڑ سے پہاڑی، ٹوکرا سے ٹوکری، بائی سے بھیا، در سے دریچہ، دیگ سے دیگچی، باغ سے باغیچہ وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی چیز کی بڑائی کو ظاہر کرے، یعنی وہ کسی چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ اسے مکبر، اسم مکبر کہتے ہیں۔ یہ کبیر سے نکلا ہے، کبیر کے معنی ہے بڑا، اور مکبر بڑا کرنے والا۔ مثلاً پگڑی سے پگڑ، گڑی سے گڑیال، بات سے بتنگڑ وغیرہ، یہ اسم مکبر ہے۔